شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم پیارے ناظرین، میں آپ کا دوست شیر ہر فن مولا بابا چینل سے حاضر ہوں۔ ناظرین، اگر آپ کے گھر میں ایسا جوسر موجود ہے اور اس میں تقریباً اسی قسم کا پرابلم آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ اس کی نیچے موٹر کا نکا ٹوٹ گیا ہے اور وہ اس طرح یہ ہلے اور اس کی ربڑ بھی ختم ہو، تو اس کو آپ نے کس طرح ٹھیک کرنا ہے، یہ ہم آپ کو سارا پروسیس کر کے بتاتے ہیں۔ شروع سے لے کر آخر تک دیکھیے تاکہ آپ کو سمجھ آ سکے کہ ہم یہ اس کو کس طرح ٹھیک کر سکتے ہیں۔ انتہائی آسان طریقہ ہے اور بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی کہیں اس کو لے جانے کی، بلکہ خود آپ اپنے گھر میں اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ صرف اس کی کچھ چیزیں چاہیے ہوں گی، وہ آپ بازار سے پرچیز کر لیں اور اس کے بعد آپ خود اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ اس کو کھولنے کے لیے کوئی ایکسٹرا سامان کی ضرورت نہیں ہوتی، صرف اور صرف پلاس اور ایک عدد پیچکس آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ چورس اور سیدھا دونوں ہونے چاہیے، اس سے آپ اس کو کھول سکیں گے۔ دیکھیے ناظرین، اس کا نیچے سے نکا ٹوٹ گیا ہے جس کی وجہ سے یہ ہلتا ہے، اور اس کے اوپر جو ربڑ ہے وہ بھی ختم ہو چکی ہے، کیونکہ یہ جب اوپر سے اس کو پریشر ہوتا ہے تو یہ نیچے سے ہلتا ہے، اس کی وجہ سے یہ سارا اس کی ربڑ اور یہ نیچے ساری چیزیں جو ہے خراب ہو جاتی ہے۔ یہ دیکھیں، اس کی وجہ سے یہ بھی جام ہو گیا ہے، تو اس کو بھی ہم کھول کے ٹھیک کریں گے۔ لیکن اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ آپ نے جب اس میں کوئی بھی چیز بلینڈ کرنی ہو تو تھوڑا سا اس کے ساتھ پانی یا لیکوڈ وغیرہ ضرور شامل کریں تاکہ اس کو چلنے میں آسانی ہو۔ ادروائز یہ ہے جو اس طرح یہ چلتے چلتے جام ہو جائے گا اور آپ کو سمجھ بھی نہیں پڑے گی۔ تو یہ دیکھیں، نیچے سے اس کا نکا بھی یہاں سے بھی خراب ہوا ہے اور اس کو ہم چینج کریں گے، اور یہ بھی جام ہے، اس کو بھی ہم کھول کے چینج کریں گے اور اس کی صفائی کریں گے۔ اس کا سامان آپ کو الیکٹرک شاپ سے مل جائے گا، جہاں پہ بجلی کا سامان فروخت ہوتا ہے وہاں سے آپ کو آسانی سے مل جائے گا۔ آپ نے لیکن یہ ایک دانہ 50 روپے کا آپ کو مل جائے گا، تو ایک دو دانے اپنے پاس لا کے محفوظ کر لیں، اور اسی طرح ربڑ بھی آپ کو 50 روپے کی مل جائے گی، تو وہ بھی آپ ایک دو دانے آپ لا کے گھر میں محفوظ کر لیں۔ کھولنے کے لیے آپ نے سب سے پہلے اس کے 4 عدد جو پیچ ہیں نیچے لگے ہوتے ہیں ان کو آپ نے کھول لینا ہے، تو اس کا یہ کور نیچے والا اترے گا۔ اس کو اتاریں اور یہ تار جو ہے اندر ہوک لگے ہوتے ہیں اس سے آپ نکال لیں تو آسانی سے یہ نکل آئے گا۔ اس کے بعد اس کے اوپر جو ٹکی لگی ہوتی ہے فین والی، اس کو آپ نے بہت احتیاط سے اتارنا ہے۔ اس کو دیکھیں پیچکس کی طرف سے کہ ایک سائڈ سے کبھی دوسری سائڈ کے پھر گھما کے دوسری سائڈ سے اس طرح اونچا کریں تو یہ آسانی سے اتر جائے گی۔ اس کو کسی ایک سائڈ سے زور نہیں کرنا، بلکہ اس کو بہت احتیاط سے اتارنا ہے، تو یہ آسانی سے اتر جائے گی۔ ادروائز یہ جو ہے ٹیڑھے ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ پلاس سے کسی قسم کا بھی پلاس آپ کے پاس موجود ہو تو اس سے یہاں سے ایک سائڈ سے پکڑ کے دوسری سائڈ سے گھمائیں گے تو وہ اس کی آگے والی ربڑ اتر جائے گی۔ یہ دیکھیں ناظرین، ہم نے اس کی ربڑ اتار دی، اب ہم اس کو دوبارہ فٹ کرتے ہیں۔ نئی ربڑ جو ہم لائے ہیں وہ ہم اس پہ لگائیں گے۔ اس کو لگانے کے لیے اس کی پوزیشن کا بہت خیال رکھیں، یہ بٹن جو ہے بالکل سامنے والی سائڈ پہ آنا چاہیے۔ تقریباً اس کو اسی پوزیشن میں واپس لے آئیں جس طرح آپ نے اس کو کھولنے کی پوزیشن میں اس کو پکڑا تھا پلاس سے، تو اسی طرح ایک سائڈ سے اس کو پلاس میں پکڑیں اور دوسری سائڈ پہ یہ دیکھیں یہ ربڑ ہے، ہم اس کی یہ ربڑ لے کے آئے ہیں۔ یہ ہم اس کو ابھی لگاتے ہیں۔ یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے اس ربڑ کو آہستہ آہستہ ایک سائڈ پہ گھمانا ہے تاکہ وہ اپنی جگہ پہ بیٹھ جائے۔ دیکھیں جو یہ لیفٹ رائٹ آپ اس کو گھمائیں تو یہ اپنی جگہ پہ بیٹھ جائے گا اور چوڑی چڑھنا شروع ہو جائے گی۔ الٹا چوڑی یا ٹیڑھی چوڑی آپ نے بالکل نہیں لگانا، بالکل حوصلے کے ساتھ بالکل آرام سے آپ کو محسوس ہوگا یہ چوڑی جو ہے اپنی جگہ پہ صحیح بیٹھ رہی ہے۔ تو اس کو دیکھیں اس طریقے سے اس کو ٹائٹ کریں، اور یہ پھر یہ جتنا اس کو آپ ہاتھ سے ٹائٹ کر سکتے ہیں اسے ٹائٹ کر کے پھر آپ پلاس کی مدد سے اس کو بیک سائڈ سے پکڑ کے اوپر سے ہاتھ سے یا کپڑا رکھ کے آپ جو ہی ٹائٹ کریں گے تو یہ ٹائٹ ہو جائے گا۔ زیادہ اس کو ٹائٹ نہیں کرنا، اور ربڑ والی سائڈ پہ آپ نے پلاس یوز نہیں کرنا، کپڑے کی مدد سے آپ نے اس کو پکڑ کے پلاس سے دوسری سائڈ پہ آپ نے اس کو ٹائٹ کرنا ہے۔ بٹن کو لگاتے وقت اس کے آن آف کی پوزیشن کو بھی خیال رکھیں، اور وہ تاریں جو آپ نے جہاں سے نکالی تھیں جس طریقے سے اسی طرح پہ واپس انہی حکم میں اس کو اٹکا دیں اور اس کو بالکل اپنی جگہ پہ فکس کر دیں جس طرح یہ پہلے آپ نے کھولا تھا، اور یہ اس کی پوزیشن کو آپ برابر رکھیں اور اس کے اوپر ٹکی ضرور لگائیں۔
وہ جو فین ٹکی آپ نے اتاری تھی اس کو بالکل آرام سے لگا کے دبائیں گے اوپر سے تو وہ بیٹھ جائے گی۔ اس کے بعد اس کے جو پیچ ہیں آپ اس کو لگا دیں، اس کو ٹائٹ کر دیں۔ اس طرح چاروں پیچ آپ نے لگا دینے ہیں، باری باری سارے پیچوں کو آپ نے لگا کے ٹائٹ کر دینا ہے۔ اب آتے ہیں اس کے دوسرے مسئلے کی طرف جس میں یہ ہلتا تھا، اس کے لیے ایک ہم دیسی جگاڑ لگاتے ہیں۔ اس طرح کا ایک آپ نے قابلہ لے لینا ہے اور اس پہ آپ نے پلاسٹک لگا دینی ہے۔ یہ قابلہ جو ہے اکثر میں آپ کو بتا دوں، یہ جو پلنگ وغیرہ میں لگے ہوتے ہیں یہ وہ میں نے استعمال کر رہا ہوں۔ آپ بھی اسی طرح کا کوئی قابلہ لے لیں اور اس پہ آپ نے ٹیپ لگا کے اس کو یہاں پہ اس کو جب بٹھائیں گے تو اس کے اوپر آپ نے سائڈوں پہ سلیکون لگا دینی ہے تاکہ یہ جب اپنی جگہ سے ہلے نہ ہو، یہ بالکل فکس ہو جائے۔ سلیکون آپ نے اچھی طرح ساری سائڈوں پہ اس پہ لگا دینی ہے تاکہ یہ ہلے وہاں سے بالکل بھی معمولی مومنٹ وغیرہ نہ کرے۔ اب یہ جگ کو دیکھیں ہم ٹھیک کرتے ہیں۔ جگ کا یہ مسئلہ ہے کہ یہ بالکل جیم ہو چکا ہے۔ اوپر سے آپ نے اسی طرح کسی کپڑے کے ساتھ اس کو پکڑ کے اس کے اندر جو بلیڈ ہے اس کو آپ گھمائیں گے، پہلے رائٹ یا لیفٹ کسی ایک سائڈ پہ آپ گھمائیں گے تو یہ ڈھیلا ہو جائے گا، تو پھر اس کو آپ آسانی کے ساتھ جو ہے نکال سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ اس کو گھماتے رہیں، ہاتھ کے ساتھ گھمائیں اس طرح بالکل، تو یہ جو ہے آسانی سے ہوتا رہے گا۔ یہ دیکھیں یہاں پہ اس کو یہ جو گھوم رہا ہے تو یہ یہاں پہ نٹ میں سے ڈھیلا ہو رہا ہے اور یہ سا بلیڈ جو ہے وہ وہاں سے نکل رہا ہے۔ تو دیکھیں اس طرح آپ نے یہ بلیڈ کو اس طرح گھمائیں اور وہ بلیڈ آرام سے باہر نکل آئے گا۔ اس کے بعد اس جگ پہ دیکھیں یہ اس کا جو نیچے کلپ ہے یہ بالکل گرم ہونے کی وجہ سے یہ چپک گیا اس کے ساتھ، تو اس کو آپ نے اسی طرح اس طریقے سے ہلکا ہلکا جب زور دیں گے تو یہ اتر جائے گا۔ اس کے بعد اس جگہ کو اچھی طرح صاف کر کے ہم دوبارہ اس پہ فٹنگ کریں گے۔ تو دیکھیں ناظرین یہ اس طریقے سے اس کے اندر یہ سارا جیم ہونے کی وجہ سے ربڑ پھر سلپ ہوئی اور اس کی وجہ سے وہ دوسری ربڑ بھی خراب ہوئی، تو اس کو بھی ہم جو ہے صاف کر دیتے ہیں۔ اس کے اوپر گند لگاتا ہے، اس کو بالکل صاف ستھرا کر کے کسی کپڑے کی مدد سے صاف کریں اور اس پہ کچھ بھی آپ کو لگانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف آپ گیلے کپڑے کے ساتھ اس کو آپ صاف کریں تو یہ دیکھیں بالکل صاف ہو جائے گا، اور پھر اسی طرح واپس جو ہے اس کو اسی طرح فٹ کر دیں جس طرح آپ نے اس کو کھولا تھا۔ یہ دیکھیں اگر آپ کے پاس کوئی ایسا پتلا کپڑا موجود ہو تو اس سے اس کے اندر اسی طریقے سے آپ تھوڑا سا کریں تاکہ اس کے اندر جو گند ہے وہ بھی نکل جائے۔ یہ دیکھیں ابھی اس کو اس طریقے سے واپس اس طرح اس کو ایک سائڈ سے لگا کے، یہ ہم نیا لے کے آئے ہیں، یہ ہمیں اوریجنل مل گیا تھا۔ یہ دیکھیں یہ بھی اوریجنل ہے اور یہ بھی اوریجنل ہے، لیکن یہ جو ہے استعمال ہو چکا ہے، اور یہ دیکھیں اس کی طرح یہ اس پہ اسی طرح واپس اس کے اندر یہ نٹ آپ لگائیں اور یہ دیکھیں ایک سائڈ سے اس کو پکڑ کے اس طرح ہلکا ہلکا، یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ جب گھمائیں گے تو وہ بالکل اپنی جگہ پہ اس طرح یہ جو ہے بیٹھ جائے گا۔ یہ دیکھیں اس طرح آپ اس کو گھمائیں اور اس طرح اندر سے بھی پکڑ لیں ہاتھ کے ساتھ اور باہر سے بھی اس کو پکڑ کے یوں ٹائٹ کریں، اور اتنا ٹائٹ ہو، دیکھیں یہ جب ٹائٹ ہو جائے گا تو اس کو یوں پہ فری ہونا چاہیے۔ اگر یہ بہت ٹائٹ ہوگا تو یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ صحیح نہیں لگا ہوا، اس کو کھول کے دوبارہ سے فٹ کریں۔ اس کو اس طرح بالکل نرم بالکل فری ہونا چاہیے تو آپ کا جوسر صحیح طریقے سے کام کرے گا۔ اس طریقے سے آپ اپنے گھر میں خود کم ٹائم میں پیسوں کی بچت کے ساتھ اپنا جوسر خود ٹھیک کر سکتے ہیں۔ اب ہم اس جوسر کو چیک کرتے ہیں کہ اس کی کیا پوزیشن ہے۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ ناظرین بالکل ہمارا جوسر صحیح طریقے سے کام کر رہا ہے، دیکھیں بالکل سینٹر میں ہے اور یہ چلتے وقت بالکل ہلتا بھی نہیں ہے۔ یہ دیکھیں پہلے جب یہ چلاتے تھے تو یہ ہلتا تھا، ابھی ہم اس کے اوپر جگ لگا کے اس کو بھی چیک کرتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں ناظرین، یہ دیکھیں ماشاءاللہ بالکل جی دونوں چیزیں بالکل صحیح، اور اس کی آواز پہلے سے بالکل خاموش ہو گئی ہے۔ ناظرین اگر انسان ہمت کرے تو بہت سے بڑے بڑے کام کر سکتا ہے، تو اللہ پاک پر توکل کریں تو اللہ پاک آپ کی ضرور مدد فرمائیں گے۔ آپ بھی کوشش کریں اور اپنی زندگی کو آسان بنائیں۔ میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک، شیئر اور نئی ویڈیو کے لیے سبسکرائب ضرور کر دیں۔
مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔